ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى في القرآن المجيد وخطاب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام تعریفیں حمد و ثناء اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ لاکھوں درود السلام کائنات کے عظیم انسان فخر الانبیاء سید المرسلین سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پیارے بھائیو، آج انشاءاللہ جس موضوع پہ بات کریں گے، میں نے اس موضوع پہ پہلے بھی بات کی تھی، لیکن دوبارہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ جمعے میں اکثر بھائیوں کو غلطیاں کرتے دیکھا ہے۔ جمعے کے کیا فضائل ہیں اور اس میں ہماری کیا غلطیاں ہیں۔ فذکر فتنفع ذکر المؤمنین، مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، کہ لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کہیں ہم اپنے جمعے کو ضائع تو نہیں کر رہے، کہیں اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہے ان غلطیوں کو کر کے۔ تو میں اس جمعے کے فضائل اور اس میں غلطیاں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ نوجوانوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور اپنی اصلاح کریں اور دوسرے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ بھائیو، سب سے بہترین نماز، سب سے بہترین دن نمازوں میں سے جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی اہم بات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ نے دنیاوی معاملے میں بھی دیکھا ہوگا، کہیں کوئی خطرے والی جگہ ہو تو وہاں لکھا ہوتا ہے خطرہ 440 واٹ، یہاں آپ اس کے قریب نہیں جانا، یہ خطرہ ہے، ڈر ہے، اٹینشن، قریب بھی نہیں جانا۔ یہ دنیاوی معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جب کوئی اہم بات کرنی ہو تو لکھا ہوتا ہے پیپر کے اوپر اٹینشن، اس پیپر کو، اس رکے کو غور سے پڑھ کے اندر داخل ہوئیے گا۔ یہ دنیاوی ایک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو یہ خاص اہل ایمان سے خطاب ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو مومنوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے، اور دوسرا بڑی اہم بات اللہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن سارے کا سارا اہم ہے، لیکن بعض آیات مومنوں کے لیے خاص، قرآن سارا مومنوں کے لیے ہے، لیکن اہل ایمان کو اللہ خاص مخاطب کرتے ہیں، جس میں صرف اہل ایمان ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بات کو ذرا غور سے سننا جو ایمان لائے ہو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور بیع چھوڑ دو، خرید فروخت ترک کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسی سے استطاعت کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ جمعے کے ٹائم خرید فروخت کرنا جائز نہیں ہے، خرید فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ نئے مسلمان ہوئے تھے، قافلہ آیا، آپ خطبہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے، منادی کسی نے کی تو سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی کہ یہ دنیا کی طرف مت بھاگو، اللہ نے جو تمہارے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے تمہیں آ کے ملے گا، تمہیں مل کے رہے گا، لیکن آج کے بعد ایسے نہیں کرنا۔ اس لیے جمعے کے ٹائم خرید فروخت کرنا بعض علماء کرام نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، اب آئیں آگے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیں، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی جمعۃ، کہ 5 وقت کی نماز ایک جمعہ دوسرے جمعے تک
ان کے مابین سرد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ انسان ایک جمعہ پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، اس کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، اللہ ان غلطیوں کو اس جمعے کے پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے، اللہ کہ کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ اور بہترین نماز، ہفتوں کی نمازوں میں سے بہترین نماز جمعے کی نماز ہے، فجر کی جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز، جمعے والے دن فجر کی نماز بہترین نماز ہے۔ سوچو میرے بھائیو، آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کل جمعہ ہے، آج جمعرات ہے، چلو بچوں کو لے کے پکنک پہ چلے جائیں، گارڈن چلے گئے، کھانا کھا لیا اور رات کو 12-1 بجے آئے۔ جب 12-1 بجے آئیں گے تو آپ صبح جمعے کی نماز پڑھیں گے، فجر کی؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین نماز جمعے کی فجر کی نماز ہے۔ کتنے لوگ ہم پڑھتے ہیں آرام سے سوئے ہوتے ہیں کہ جی کل جمعہ ہے، چلو آرام سے ذرا نیند پوری کر لو، نیند پوری کر لو۔ بھائیو بہترین نماز جمعے کی نماز فجر کی نماز ہے۔ کتنے لوگوں نے آج صبح جمعے کی نماز فجر کی نماز پڑھی ہوگی؟ رات کو جب آپ 12-1 بجے آئیں گے، آرام سے سوئیں گے، اور پھر آپ فجر میں اٹھیں گے؟ کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، جمعے والے دن فجر کی نماز کو مت ترک کریں، کوشش کریں سو جائیں۔ جمعے کا دن ہوگا، اس کے بعد آپ شام کو گھومنے کے لیے چلے جائیں گے، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے بچوں کو لے کے، ان کا حق ہے، ان کو کھلائیں، ان کے ساتھ کھیلیں، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا بہترین نماز، اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ جمعے کے فضائل سنیں، ذرا غور سے سنیے گا، فضائل و مسائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اللہ، اگر اول وقت میں مسجد میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے تو ایک اونٹ کا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ، ہمارے ساتھی کبھی آتے ہیں، امام صاحب آ جاتے ہیں، اقامت ہونے والی ہوتی ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں، آ کے جلدی جلدی آ کے پھر وہاں پیچھے ہی بیٹھ کے کھڑے ہو کے، کسی کو جمعہ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ آ کے وعید سنیے گا، آپ نے فرمایا جو شخص پہلے داخل ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک اونٹ کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو داخل ہوا پھر ایک گائے کا، جو تیسرے نمبر پہ آیا اس کو ایک مینڈے کی قربانی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پہ آیا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پہ آیا گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازوں پہ، نام لکھتے ہیں آپ کا، فلاں بن فلاں اندر داخل ہو گیا ہے، فلاں بن فلاں اندر داخل ہو گیا ہے۔ اور جب امام آ جاتا ہے فرشتے خطبہ سننے کے لیے اندر داخل ہو جاتے ہیں، رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور فرشتے خطبہ سننے کے لیے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کتنے لیٹ ہو جاتے ہیں، بعض تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہر تو نہیں لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہر تو نہیں لگا دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، جس نے 3 جمعہ سستی سے چھوڑ دیا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور آج یہ وجہ ہی یہی ہے، کہیں اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہر تو نہیں لگا دی کہ ہم جمعے کے لیے جلدی نہیں آتے، جمعہ پڑھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، مسجد میں بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کتنا اعلان کیا جاتا ہے، بھائیو تھوڑی دیر اللہ کے دین کی بات سنیے گا، نماز پڑھتے ہیں تو بھاگنے کی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے۔ یہ تو ہماری حالت ہے، ذکر و اذکار بھی نہیں، نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہم پڑھتے۔
باگنے کی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. کتنے جمعے ہم چھوڑ دیتے ہیں, کتنے جمعے ہم پڑھتے ہی نہیں. کوئی تو عید کو آتا ہے ماشاءاللہ, تو کہیں اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہر تو نہیں لگا دی میرے بھائیوں کہ ہمارے دل. اور یاد رکھیے گا یہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, جدھر چاہے پھیر دے. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھ. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ یہ دعا کرتے ہیں سید المرسلین جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, جو امام الانبیاء ہے, جس نے انبیاء کی نماز پڑھائی, امامت کروائی, قبر آپ سے پھٹے گی, اتنا عظیم انسان, آپ یہ دعا کرتے ہیں. کیا عائشہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اس کو جدھر چاہے پھیر دے. اللہ جدھر چاہے پھیر دے. ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں کے سامنے, مؤذن تھے, داڑھیاں تھیں. اس لیے بھائیو دعا کیا کرو اپنے لیے کہ اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ. اللہ کی قسم چند عرصے بعد دیکھا تو ان کے گلوں میں گٹار لٹک رہی تھی, گٹار بجا رہے تھے, گانے موسیقی کی محفلوں میں چلے گئے. کہاں اذان دینے والا, کہاں لوگوں کو بلانے والا. اس لیے میرے بھائیو دعا کیا کرو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے, اللہ ہمارے دلوں پہ کہیں مہر نہ لگا دے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا مسجد میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں؟ ہماری کمائی میں خلل تو نہیں ہے؟ ہمارے معاملات ٹھیک تو نہیں ہیں؟ کیوں ہم دین سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں ہم دین کے باغی ہیں؟ خلل ہے ہمارے اندر, غلطی ہے ہمارے اندر. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا ان بہترین دنوں میں سے, ان تو بہترین جس دن سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے, اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن جنت میں داخل ہوں گے, اسی دن وہاں سے نکالے جائیں گے, اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اللہ, جمعے کو قیامت قائم ہو گئی, اور قیامت قائم ہو انسان جس حال